تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ملفوظات اعلیٰ حضرت ہیں کتاب، اس میں لکھا ہے کہ کسی شخص کو قبر میں دفن کیا گیا، کچھ عرصے کے بعد وہاں بارش وغیرہ ہوئی، اس کی قبر گر گئی، اس کی قبر میں کیچڑ وغیرہ ہو گیا، تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس قبر کو منتقل کر دیا جائے۔ اس کے برابر میں قبر کھودی گئی دوسری جگہ پر، اور جب اس کو نکالا گیا تو اس کے پورے جسم پر دیکھا تو ایک شاخ لپٹی ہوئی ہے، اور اس کے 2 پھول ہیں جس کے ناک کے قریب وہ خوشبو لے رہا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، بڑے خوش ہوئے اس کی قسمت پر، کیسی سعادت ہے، قبر میں بھی خوشبو لے رہا ہے۔ لیکن جب اس کو قبر سے نکال کر دوسری قبر میں رکھا گیا تو لوگ دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئے کہ وہ جو اس کا درخت کی جو شاخ تھی، ٹہنی تھی، وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے جو پھول تھے وہ سانپ کا منہ بن گیا جو اسے کاٹنے لگے۔ اب لوگوں نے مشورہ کیا، بزرگوں سے مشورہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو وہیں دفن کر دو، وہ کیچڑ میں، کیونکہ اس کے دنیا میں اعمال کا بدلہ وہی تھا جو تم نے دیکھا کہ اس کے سانپ کاٹتا، اس کے جسم سے سانپ لپٹتے، مگر وہاں جو دفن تھا تو وہاں ایک نیک بندے کی قبر تھی، ولی اللہ کی قبر تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نیک شخص کی قرب کی برکت سے اس کے اس عذاب کو جزا میں بدل دیا۔ یعنی وہ جو سانپ تھا اس کا وہ ٹہنی بن گئی، اس کا منہ، اس کا پھول بن گیا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ دوبارہ اس کی طرف پھر وہ سزا ختم ہو جائے اور وہ اس کا سانپ پھول بن جائے، اس کو وہیں دفن کر دو۔ لوگوں نے اس کو وہیں دفن کیا تو واقعی وہ سانپ پھر ٹہنی بن گیا اور اس کا منہ پھول بن گیا۔ تو ایک ولی اللہ کے قرب کی برکت مرنے کے بعد بھی کام دیتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے متعلق ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا واقعہ، تو اب غور کیجئے کہ جب ایک ولی اللہ کی قبر قریب ہو تو ایک کسی گناہ گار کے بارے میں کیا معاملہ ہوا کہ اس کا عذاب جو تھا وہ خوشبو میں بدل گیا۔ تو جنت البقیع جہاں 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اور 10,000 صحابہ کرام جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی امہات المومنین، کئیوں کے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف، کتنوں کے وہاں مدفونین ہیں۔ تو کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت البقیع عطا فرمائے۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ اللہ کرم باہر سیاہ ہم پہ کرے سا، اللہ کرم باہر سیاہ ہم پہ کرے سا، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے،
دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، بدکار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے، بدکار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے، عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، ہم سب سے بھی محبوب کی سنت کی خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے۔ الحمدللہ